اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ خشوع خضوع کے ساتھ وقت کا خیال رکھے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیں۔ یہ نہیں کہ عادت کے طور پر اللہ کی عبادت کریں، جب ہمیں وقت ملا اس وقت ہم نماز پڑھ لی، جب ہم کو وقت ملے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، اور آداب کا خیال کے بغیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو اعمال پر ابھارنا چاہتے ہیں، پیار و محبت کا طریقہ اپنائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، عز و شرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین پر نازل فرمائیں۔ بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الملک آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے عمل کے اعتبار سے۔ محترم حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث کے ذریعے اپنا خطبہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا، یا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
معاذ بن جبل رضی عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی عنہ سے کہا کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ ہم میں سے ہر ایک یہ دعا جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس دعا کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہمیں سکھائے ہیں، مختصر اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن جب ہم ان دعاؤں میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں میں بہت سارے پیغام ملتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، کس سلسلے میں؟ علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے کے سلسلے میں، و شکرک، تیرے نعمتوں پر تیرا شکر بجا لانے کے سلسلے میں، و حسن عبادتی، تیری عبادت بہترین انداز میں انجام دینے کے سلسلے میں تو میری مدد فرما۔ اس دعا کا پہلا پیغام کیا ہے؟ اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے، اللہ کی عبادت ادا کرنے کے لیے، نیک اعمال انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم اللہ کی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ جب ہم قرآن احادیث کا مطالعہ کرتے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تأملت انفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کیا، میں نے سوچ کے دیکھا کہ دعاؤں میں سب سے نفع بخش دعا کون سی ہے، تو میں نے پایا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ سب سے بہترین دعا ہے، سب سے جامع دعا ہے۔ اور میں نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر پایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں، جو نعمتیں تو مجھے اور میرے والدین کو عطا کیے ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اور مجھے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائیں۔ دیکھیں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نیک اعمال انجام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کر رہے ہیں، اور آخر دعا کے آخری حصے میں کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ تیری رحمت سے مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔
سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی دعا کو ذکر کیا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یہی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس دعا کے اندر بھی یہی ہے، یہی مضمون موجود ہے. تو ان آیات سے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو دعا کا جو پہلا پیغام ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا پیغام ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم عبادت انجام نہیں دے سکتے. اور اس سے یہ پیغام مل رہا ہے ہم اپنی زندگی میں جو اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں ہماری کوئی مہارت نہیں، اور اس میں ہماری طرف سے کوئی جو ہے یعنی بڑائی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں تو میں بڑا بن گیا. اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں. اور اس دعا کا دوسرا پیغام یا اس دعا کا جو دوسرا حصہ ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پیغام دے رہے ہیں. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ حسن عبادتی. اے اللہ ہمیں تو مدد فرما، ہماری مدد فرما. کس سلسلے میں؟ حسن عبادتی، تیری عبادت بہترین انداز میں انجام دینے کے سلسلے میں ہماری مدد فرما. حسن عبادت کیا ہے؟ حسن عبادت کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حسن عبادت یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو اور تدبر کے ساتھ ہو. اس کو ہم مختلف احادیث کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ہر عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو. جیسا کہ مختلف احادیث ہم سمجھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتی تخرج من تحت اظفاری. کہ جو آدمی وضو کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ، جو آدمی وضو کرے، فأحسن الوضوء، اور وضو کو بہترین طریقے سے انجام دے، پورے آداب کا خیال کر کے جو وضو کو انجام دے، تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم سے گناہ مٹ جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں. تو اس وضو بھی ایک اہم عبادت ہے. تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احسان کا ذکر کریں کہ جب ہم وضو کریں تو پورے آداب کا خیال کر کے جو ہے وضو کو انجام دیں. اسی طرح صحیح البخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے سلام کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص گیا، پھر نماز کو اس نے ادا کی، پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو اللہ کے رسول نے اسے کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، کہ تم واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی.
تیسری مرتبہ وہ گیا، نماز کو ادا کیا، پھر واپس آیا، تو پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اس سے یہی بات کہی، تو آخری مرتبہ اس نے کہا کہ ما احسن غیر ھذا، اللہ کے رسول اس سے بڑھ کے میں اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، علمنی، آپ مجھے سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں اس سے کہا کہ تم جب وضو کرو تو بہترین طریقے سے وضو کرو، پھر جب تم نماز پڑھنے لگو سکون کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ رکوع کرو، سکون کے ساتھ سجدہ کرو، اور جب تم سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو سکون کے ساتھ بیٹھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں، کوئی بھی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو، آداب کا خیال کر کے ہم اللہ کی عبادت انجام دیں، اور تدبر کے ساتھ غور و فکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیں۔ ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآنی آیات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے انجام دیں۔ اللہ نے ہم کو جیسے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، وقت کا خیال رکھ کے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیں۔ یہ نہیں کہ عادت کے طور پر اللہ کی عبادت کریں، جب ہمیں وقت ملا اس وقت ہم نماز پڑھ لی، جب ہم کو وقت ملے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، اور آداب کا خیال کے بغیر، خشوع خضوع کے بغیر، اور جو ہے تدبر کے بغیر ہم، اور نبی کے طریقے کے بغیر، اخلاص کے بغیر ہم عبادت انجام دیں، اللہ کے دربار میں ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ احسان کے درجے میں ہم جو ہے عبادت کریں، پورے سکون کے ساتھ، بہترین انداز میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا کے کام میں ہم پرفیکشن کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ پرفیکشن کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ ہمیں جو ذمہ داری دیتا ہے اس ذمہ داری کو ہم بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ تعالیٰ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے۔ کس سلسلے میں آزمائے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین کون ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور سورہ کہف آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے۔ اور جو اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مکمل بدلہ دیتا ہے، اور بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ مزید اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کو عطا کرتا ہے، اور ان کے اجر میں سے کچھ ضائع نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے ہم ان کے گناہوں کو مٹائیں گے اور ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ کس کا پورا بدلہ دیں گے؟ احسن الذی کانوا یعملون، کہ وہ جو بہترین عمل کرتے تھے اس کا ہم ان کو پورا بدلہ دیں گے، اور مزید فضل سے بھی نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ وہ جو اچھا عمل کرتے تھے ہم ان کو پورا بدلہ دیں گے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عمل میں کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ یقیناً جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے ہم ان کے عمل میں سے کچھ ضائع نہیں کریں گے، ان لوگوں کے عمل میں سے کچھ ضائع نہیں کریں گے جو بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کثرت عمل سے بڑھ کر حسن عمل کی طرف توجہ دیں۔ صالح عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں، حسن العبادتی اہم من کثرت العبادہ، کہ کثرت عبادت سے بڑھ کر حسن عبادت اہم ہے کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیں۔ اور اسی طرح اس دعا کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو اعمال پر ابھارنا چاہتے ہیں، پیار و محبت کا طریقہ اپنائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صاحب نے معاذ بن جبل ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ان سے کہا، یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے اپنے پیار و محبت کا اظہار کیا اور پیار و محبت سے انہیں تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ہم غور و فکر کریں، جائزہ لیتے رہیں کہ ہر نماز کے بعد ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو ہماری عبادت کیسے ہے؟ کیا ہماری عبادت احسان کے درجے پہ ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں؟ یہی پیغام میں دینے کے لیے جو ہے میں نے اس عنوان کو جو ہے انتخاب کیا تھا۔ تو یہی پیغام ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے خشوع و خضوع سے، آداب کا خیال کرتے ہوئے بہترین انداز میں اللہ کی عبادت انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بہترین انداز میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔